الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر عظیم انعام کیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہیں اور ہمارے اندر یہ اسلام کی نعمت جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ اسلام کی نعمت سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اس نعمت کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے ہر مسلمان کو اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ اسے اپنے بنیادی ارکان ایمان کا پتہ ہو، حلال و حرام کی تمیز ہو، اور اسی طرح توحید، نبوت اور اسلام کے تقاضوں کو وہ جانتا ہو اور اسی کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکے۔ تو آج ہم عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت پر کچھ آپ کو باتیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم مسلمان چاہے اسلام کی جو بھی اصطلاح ہے، ہم اس اصطلاح کو مثال کے طور پر اسلام، لفظ اسلام ہے یا ارکان ایمان ہے یا دعوت و تبلیغ ہے، ہم ان تمام چیزوں کو ایک محدود معنی تک رکھتے ہیں اور ان کا معنی اور مفہوم محدود کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یعنی جیسے عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ہم اس کا معنی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف مسجد تک محدود ہے، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، بس یہی عبادت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز عبادت نہیں ہوتی۔ تو ہم مسلمان چونکہ مورثی مسلمان ہیں، یہ اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے، تو ہم اسلام کے جو بھی چیزیں ہیں ان کے معنی، مفہوم، مطلب جو ہے وہ محدود ہی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لفظ سنت اور بدعت ہے۔ سنت کا جو مفہوم اور مطلب ہے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور ساری سیرت کو سنت ہی کہتے ہیں۔
اصول فقہ کے اندر سنت کا مطلب یعنی قرآن نصوص کے علاوہ، قرآن مجید کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول، جو بات، وہ سنت ہے، اور وہ اقوال بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وضاحت کے طور پر ارشاد فرمائے۔ اصول فقہ کے اندر سنت کا یہ مطلب ہے، یعنی نصوص کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سنت کہتے ہیں، اور قرآن مجید کی وضاحت کے اقوال کو بھی سنت کہتے ہیں۔ اسی طرح فقہا کے نزدیک ایک ہوتا ہے اصول فقہ، یعنی فقہ کے اصول، وہ علیحدہ، اور فقہا کے نزدیک یعنی فقہ جو ہوتی ہے، مثال کے طور پر جو ہم کہتے ہیں بھی فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، یہ جو ترتیب ہے اور تقسیم ہے، یہ فقہا کے نزدیک ہوتی ہے۔ وہ اعمال کو تقسیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا قول، کون سی بات جو ہے وہ فرض ہے، کون سی بات واجب ہے، کون سی بات جو ہے وہ مباح، مستحب ہوتی ہے۔ تو فقہا کے نزدیک سنت کا جو مطلب ہے وہ واجب اور فرض کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ مثلا جس طرح ہم نماز کی سنتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح دوسرے یعنی مسواک کرتے ہیں، یعنی سنت واجب اور فرض کے علاوہ اس کو سنت کہتے ہیں فقہا کے نزدیک، فقہ کے نزدیک۔ لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادوار کے اندر یہ تقسیم نہیں تھی، اس وقت جو فرقے اور جو گمراہیاں پیدا ہوئی تھی تو اس وقت رواج یہ پڑ گیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو چلے گا، ان کے نقش قدم پر جو چلے گا، صحابہ کی جو پیروی اور اتباع کرے گا، اس کو کہتے تھے اہل سنہ۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب سیرت تھی، جو زندگی تھی، جو صحابہ کی زندگی تھی، تو ان کو کیونکہ فرقے پیدا ہو گئے تھے، رافضی تھے، خارجی تھے، مرجیہ تھے، قدریہ تھے، جہمیہ تھے، یہ سارے جب گروہ پیدا ہوئے تو اس وقت یعنی خرافات اسلام کے اندر جو ہے وہ آنی شروع ہوئی۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے یعنی یہ وہ مطلب انہوں نے کہا کہ اہل سنہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سیرت پر چلتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل سنہ۔ اس کے بعد آگے چونکہ یہ خرافات اور گمراہیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئی، تو اس کے بعد جو محدثین تھے، فقہا تھے، اور جتنے بڑے بڑے علماء تھے، مفسر تھے، انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہر وہ فعل، ہر وہ کام جس کے پیچھے شرعی دلیل ہوگی اس کو ہم کہیں گے سنت۔ یعنی سنت کا مطلب جس کام کے پیچھے شرعی دلیل ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ سنت۔ اور جس کے کام کے کرنے پر، جس فعل کے کرنے پر شرعی دلیل نہیں ہوگی ہم اس کو کہیں گے بدعت۔ تو یعنی ہر کام، یعنی مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، جی تہجد پڑھتے ہیں، جو کام کرتے ہیں عبادت کے لیے، نیکی کے لیے، اس ہر کام کے پیچھے انہوں نے کہا دلیل چاہیے، کیونکہ شریعت کا نام ہی دلیل ہے، شریعت اسلام دلیل کے بغیر جو ہے وہ چلتا ہی نہیں۔ تو صحابہ کرام اور دوسرے مطلب علماء محدثین میں جب معاملہ زیادہ بگڑ گیا اور یہ خارجی اور رافضی، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، یہ سارے فرقے جو تھے جب ان کا زور پڑا تو انہوں نے کہا کہ ہر کام پر، ہر نیکی کے کام پر دلیل چاہیے، جس کام کے پیچھے شرعی دلیل ہوگی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ سنت طریقہ ہے،
اور جو کام جس کام کے پیچھے دلیل نہیں ہوگی ہم اس کو کہیں گے یہ بدعتی طریقہ ہے، یعنی یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا طریقہ ہے۔ یعنی پھر اسلام جو ہے، اسلام کا ایک ایک کام وہ دلیل مانتا ہے، اگر اس کی دلیل نہیں ہے تو وہ بدعتی طریقہ ہے، مطلب اس کے پیچھے کوئی شرعی دلیل ہے۔ تو پھر اس کے بعد آگے جو ہے یہ جب معتزلہ، جبریہ اور قدریہ اور رافضی، خارجی، یہ سارے گروہ جب پیدا ہوئے تو عقائد پر یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ توحید کا مسئلہ تھا، یعنی یہ انتہائی نازک مسئلہ تھا کہ توحید کو جو نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا انکار کرتے ہیں، دوسری بہت ساری چیزیں، یعنی توحید کے اندر جو ہے وہ خرافات پیدا کرنا انہوں نے شروع کر دی تھی۔ تو اس وقت پھر علماء نے یعنی اس سنت طریقے کو عقائد پر بھی لگایا، یعنی سنت اہل و سنہ وہ ہوں گے جو موحد ہوں گے اور ان کے ہر فعل پر کیا ہوگی؟ شرعی دلیل ہوگی، وہ ہوں گے اہل و سنہ یعنی عقیدے والے، ٹھیک ہے، یعنی یہ عقیدے والے ہیں، ان کے پاس ساری شرعی نصوص دلائل ہیں۔ جو تھے یعنی خارجی، رافضی اور سارے، ان کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار پر شرعی دلائل نہیں تھے۔ دلیل تو ہر بندہ دیتا ہے، دنیا کے اندر کون نہیں دلیل دیتا؟ ہر بندہ دیتا ہے۔ تو یعنی وہ صحابہ کے راستے پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے وہ ہٹے ہوئے تھے، اس وجہ سے مفسرین نے، محدثین نے، علماء کرام نے یہ سنت کا لفظ عقائد پر بھی بولا۔ تب اس وقت مشہور ہو گیا کہ جو موحدین ہوں گے، جو توحید پرست ہوں گے، جو صحابہ پیغمبر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، ان کو بولتے تھے اہل و سنہ، یعنی عقیدے والے، اور ان کے ہر کام فعل پر کیا ہوتی تھی؟ دلیل ہوتی تھی۔ تو دوسری طرف تھے بدعتی لوگ، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ سنت کا لفظ صرف واجبات کے اندر اور جو ہم سنتے پڑھتے ہیں، مطلب دوسرے قسم کے سنن کام کرتے ہیں، کہ سنت کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے، یہ نہیں، بلکہ عقائد سے یہ چلتی ہے بات کہ جو ان مسلمان عقیدے کے اندر خراب ہے وہ اہل و سنہ میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ اہل و سنہ کا لفظ جو ہم بولتے ہیں اہل و سنہ والجماعہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عقیدے کے اندر موحد لوگ، اور پھر ہر کام، ہر نیکی، ہر فعل کے پیچھے ان کے پاس شرعی دلیل ہوگی، ان کو کہتے ہیں اہل و سنہ۔ اسی طرح بدعت کا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بدعت کا لفظ جو ہے یہ صرف مطلب اذان کے آگے پیچھے کچھ کہہ دیا یہ بدعتی ہیں، یا کچھ اور کام کر لیے وہ بدعتی ہیں، نہیں، بلکہ بدعت کا لفظ بھی اسی طرح جس طرح عقائد پر بولا جاتا ہے، اسی طرح جن کے عقائد خراب ہوں ان کو کہا جاتا ہے اہل و بدعت، بدعتی لوگ، ٹھیک ہے۔ یعنی صرف سنت اور بدعت یہ صرف فروعی مسائل پر نہیں، یعنی کہ جن کے کرنے سمجھنے سے مسلمان یعنی کفر تک یا دوسری چیزوں تک نہیں پہنچتے، فروعی مسائل پر یہ سنت اور بدعت کا لفظ نہیں بولا جاتا، بلکہ عقائد پر بھی بولا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ علماء کے اندر اور اسلام کے اندر اہل و سنہ والجماعہ یہ اصطلاح مشہور ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اپنے آپ کو اس گروہ کے اندر لازمی شمار کرواتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم اہل و سنہ والجماعت میں سے ہیں، ہم اہل و سنہ اہل و سنہ والجماعت، لفظ ہے اہل سنہ والجماعت، تو وہ کہتے ہیں ہم اسی گروہ میں تھے۔ یعنی پھر یہ صحابہ کرام سے یہ اصطلاح چلی آ رہی ہے کہ جو لوگ عقائد کے سچے ہوں گے اور ہر کام، ہر نیکی کے پیچھے ان کی شرعی دلیل موجود ہوگی تو ہم اس کو کہتے ہیں اہل سنہ۔ اسی طرح جو عقائد سے ہٹے ہوں گے ان کو اہل بدعت کہا جاتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس کے اندر وہ ایک
تقسیم کرتے ہیں کہ جو فرقے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پیدا ہو چکے تھے وہ 6 فرقے ہیں، رافضی، خارجی، قدریہ، جبریہ اور اسی طرح مرجیہ اور جہمیہ، 6 گروہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب دنیا کے اندر کوئی ایسا فرقہ نہیں آنا کہ جن کے تانے بانے ان گروہوں سے نہ لگتے، جن کا تعلق اور جن کے گمراہی کا تعلق ان 6 گروہوں سے نہ ہو۔ یعنی وہ کہتے ہیں بنیادی طور پر جو گمراہی تھی ان 6 گروہوں کے اندر وہ موجود ہے۔ اب دنیا کے اندر قیامت تک جتنے گروہ آنے ہیں ان کی جو گمراہی ہو ان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے ان 6 گروہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ان 6 گروہوں میں سے ہر گروہ جو ہے اس کے 12 فرقے ہیں، 6 کے انہوں نے پھر نام بھی شمار کرائے ہیں اور سب کا ایک تعارف بھی دیا ہے تلبیس ابلیس کے اندر کہ 6 گروہ بنیادی طور پر، اور پھر ان 6 گروہوں میں سے ہر ایک کے کتنے 12۔ اگر آپ یہ ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں 72۔ تو آخری جو رہتا ہے وہی ہے وہ اہل سنہ والجماعہ۔ تو یعنی امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ پھر جتنے بھی یعنی خرافات، گمراہیاں جتنی بھی آئیں گی قیامت تک ان سب کی کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی حیثیت سے ان کی کڑی جو ہے ان جہمیہ، رافضیہ، خارجیہ اور جبریہ قدریہ سے ضرور ملے گی۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب کے اندر الاعتصام کے اندر وہ ایک کہتے ہیں کہ یہ جو آج کل یہ میلاد منانے والے لوگ ہیں، جتنے بھی جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کا جو ہے 3 طریقے سے یہ اپنے دلائل دیتے ہیں جو ان کے مضبوط دلائل ہیں۔ ویسے بہت سارے مطلب دلائل دیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک 850 پر مشتمل صفحات پر مشتمل اس نے کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے کتاب لکھی مطلب عید میلاد النبی کا تاریخی جائزہ، اور اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ مطلب آگے پیچھے سے عبارت ہٹا کے جو ان کی مطلب کی ہے وہ مطلب کوٹ کر دیتے ہیں، اور یعنی بڑے انہوں نے امام نووی، امام شاطبی، سارے امام مقدس کا، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم صاحب کا، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی۔ ولادت کون سی ہے، تاریخ کیا ہے، کون سا مہینہ ہے، کب، کہاں، کیسے، اور تاریخی جو ہیں وہ مطلب ان سے پہلے واقعات یعنی ولادت پر لکھی، اور اس نے مطلب شمار کر دیا کہ یہ جشن عید میلاد النبی پر کتاب لکھی امام ابن تیمیہ نے۔ وہ تقریباً 120 علماء اس نے شمار کرا دیے، بھی سب نے جشن عید میلاد النبی پر جو ہے وہ کیا لکھی ہیں، وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو مطلب اس قسم کے جھوٹ موٹ کر کے آپ مطلب کتابیں لکھ دیں 850 صفحات کی، تو سامنے لوگ کہیں گے کچھ نہ کچھ ہوگا تو ضرور، اگر اتنی ضخیم کتاب ہے، دلائل دے رہا ہے آگے، وہ دلائل اس طرح دیتا ہے کہ آگے پیچھے سے ایک چیز ہٹا کے پھر جو ہے وہ اپنی جو مطلب کی چیز ہے وہ کوٹ کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بہت ساری یعنی تقریریں کرتا ہے، کہتا ہے مجنون جو تھا وہ تابعین میں سے تھا، کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میں نے خواب کے اندر 9 سال 15 سال نیند کے اندر حالت خواب کے اندر میں نے ان سے تلمذ کیا، ان سے پڑھتا رہا۔ مطلب اس قسم کی بہت ساری خرافات کرتا ہے، تو اس کی کتاب لوگ جو ہے اس کے پیچھے۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 چیزوں کا جو ہے یہ سہارا لیتے ہیں جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ سب سے پہلی بات بدعت حسنہ، یہ ان کی مضبوط ترین دلیل ہے۔ جس سے بھی آپ بات کریں جو اس موقع پر جو ہے آپ اس سے پوچھیں کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، یہ ان کی مضبوط ترین دلیل ہے۔ دوسری وہ کہتے ہیں استحسان ہے، اور تیسری مصالح مرسل ہے۔ یہ الاعتصام جلد 2 باب نمبر 8 کے اندر انہوں نے یہ تقسیم کی۔ تو ہم جو ہے صرف بدعت حسنہ پر وہ آپ کو جو ان کے دلائل ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ بدعت حسنہ، سب سے پہلے آپ بدعت کا جو ہے وہ تعریف سن لیں۔
بدعت لغوی طور پر جس چیز کو کہتے ہیں، لغت یعنی لغت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدعہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز بنانا جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو. ٹھیک ہے، مثلا یہ اب یہ بنا ہے ٹیشو پیپر، یعنی کسی کمپنی نے بنائی ہے اس کے پہلے کوئی مثال نہ بنی ہو، کسی کو پتہ نہ ہو پہلے ادوار کے اندر اس نے بنائی، تو ہم اس کو بدعہ کہیں گے. اب یہ سپیکر ہے صحابہ کے دور کے اندر نہیں تھا تو ہم اس کو بدعہ کہیں گے. ٹھیک ہے، کیمرہ نہیں موجود تھا ہم اس کو بدعہ کہیں گے. لیکن جب وہ اصطلاح کے اندر آئے گا، شریعت کے اندر وہ لفظ بدعت کا جو آتا ہے، اس کی تعریف یہ علماء کرتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کے پیچھے شرعی دلیل نہ ہو، ہر وہ کام جس کے پیچھے کوئی شرعی دلیل اور وہ کام بطور عبادت کیا گیا ہو، بطور ہر وہ کام جس کے پیچھے کوئی شرعی دلیل نہ ہو، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ کام عبادت کے طور پر کیا گیا ہو، اس کو ہم شریعت کے اندر بدعت کہیں گے. اب یہ سپیکر مطلب اگر کوئی بھی استعمال کرے، کافر کرے مسلمان کرے، کوئی بھی کرے، کافر کرے مسلمان نہ کرے، تو وہ بطور عبادت کرتا ہے. مثلا دنیا کے اندر جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو بھی ٹیکنالوجی آج کے اندر دور کے اندر ہے، پہلے نہیں تھی، جو سہولیات آج ہیں پہلے نہیں تھی، اگر ہم استعمال کرتے ہیں وہ بدعت ہے، یعنی نئی چیز ہے، مطلب نئی چیز ہے، لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے کافر کوئی عبادت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کوئی دلیل مانتے ہوتے ہیں کہ اس کو استعمال کریں، نہیں. یعنی شریعت کے اندر جب یہ بدعت کا لفظ آئے گا، ہم کہیں گے وہ کام، وہ فعل جس کے پیچھے کوئی شرعی دلیل، اس کا مطلب ہے اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے، کافروں سے، تو یعنی اس کی شرعی دلیل نہ ہو اور وہ کام بطور عبادت کے کیا گیا ہو، تو یہ یعنی بدعت کی تعریف ہے. اور لغوی طور پر ہر وہ نئی چیز جو بنائی جائے جو پہلے ادوار میں نہیں تھی، ہم اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو. لیکن شریعت کے اندر جب ہم کہیں گے اصطلاحی طور پر اس کو کہیں گے جس کے پیچھے شرعی دلیل نہ ہو اور وہ کام بطور عبادت کیا ہے. تو یہ لوگ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ بدعت حسنہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جماعت کروائی، ایک امام کے پیچھے سب کو اکٹھا کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ہی اچھی بدعت ہے. اس یعنی قول کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک کام کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھی بدعت ہے، تو لہذا ہم بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ، یعنی وہ اسی کو دلیل بناتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو، اسلام کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے، یہ خراب بدعت ہے. اسلام میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی کی مطلب تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قول جو کہتا ہے نا بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، وہ بندہ ہے ہی نہ سمجھ، اس کو علم ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اسلام کے اندر بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ بدعت کا مطلب ہوتا ہے جس کی شرعی دلیل، اگر نہیں تو اس کو بدعت حسنہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے، اس کی شریعت نہیں تو اسلام اسے رکھتا ہی نہیں. جس کام کی دلیل نہ ہو تو اسلام تو اسے مانتا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوٹ ہی نہیں کرتے. تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ جس کی شرعی دلیل نہیں ہم اس کو اسلام کہہ ہی نہیں سکتے. تو وہ پھر آپ بدعت کا لفظ ہٹا دیں. جب آپ بدعت کہیں گے تو اسلام پوچھے گا کہ اس کی شرعی دلیل ہے، جب نہیں ہے تو اس بدعت کے لفظ کو ہی خارج کر دیں، تو نہ حسنہ رہی نہ سیئہ آ رہی. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت، وہ کہتے ہیں اسلام کے اندر بدعت کا لفظ ہے ہی نہیں. یا پھر اس کو بدعت کہیں گے یا اسلام کہیں گے. وہ بدعت حسنہ کہے کہ کوئی بندہ اسلام کے اندر اس کو داخل نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو اسلام پوچھتا ہے اس کی شرعی دلیل دو.
تو بدعت کے پاس تو دلیل ہے، وہ تو ہوتی نہیں، جب ہوتی نہیں تو وہ بدعت حسنہ اور سیئہ کا معاملہ ختم ہو گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے آج مسجد کے اندر ایک نیا کام دیکھا ہے، لیکن میں نے ان کو کہا اس وجہ سے کچھ نہیں کہ وہ کام اچھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ وہ کیا کام تھا؟ انہوں نے کہا آپ بھی دیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کے اندر دیکھا چاند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ پتھر اور کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی اور ان کا ایک حلقہ بنا ہوا تھا اور وہاں ایک شخص کہتا تھا تم زور سے لا الہ الا اللہ پڑھو 100 مرتبہ، وہ پڑھتے تھے۔ پھر وہی شخص کہتا اب زور سے تم اللہ اکبر پڑھو، وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے۔ پھر وہ کہتا کہ 100 مرتبہ تم سبحان اللہ پڑھو، وہ سبحان اللہ پڑھتے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کام کو تو نے دیکھا؟ انہوں نے کہا بالکل دیکھا۔ تو انہوں نے کہا تو نے اس پر کیا رد عمل کیا؟ اس کو کچھ نہیں کہا، ان کو کچھ نہیں کہا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ پتہ نہیں آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کو تم کہہ دیتے کہ تم اپنے گناہ شمار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں ضائع، کیونکہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں شمار کر رہے ہیں نا، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان سے جا کر کہہ دینا تھا تم نے کہ تم اپنے گناہ شمار کرو، گناہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہ ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم اے امت محمدیہ تم ہلاک ہو جاؤ، ابھی تک تمہارے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثرت ہے، ابھی تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی تک ان کے ہمارے پاس کپڑے موجود ہیں، تم ابھی سے گمراہی کی طرف چل پڑے، یا پھر تم اپنے آپ کو ان سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہو؟ یہ کام تو انہوں نے نہیں کیے۔ تو وہ کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن اس سے تو ہم خیر ہی طلب کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا بہت سارے دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو خیر کا کام کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں خیر کا، لیکن خیر کو پہنچتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یعنی سنت طریقہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ذکر تم بولتے ہو وہ کرتے ہیں، اس کی کوئی شرعی دلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کام اچھا ہو یا برا، اگر وہ بدعت ہے تو پھر اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے۔ یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کی کہ یہ بڑی تراوی جب انہوں نے پڑھائی، انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بدعت ہے، تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو تم لازم پکڑو اور پھر خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ اگر انہوں نے کہا بالفرض بقول تمہارے جو تم سمجھتے ہو، اگر انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، تو لہذا ان کی سنت کو تم پکڑ لو۔ انہوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، تم اس کو بدعت کس طرح کہہ سکتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ میری سنت کو پکڑو اور پھر خلفاء کی ان کی اتباع اور پیروی کرو. جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یعنی صحابہ کے راستے کو اگر تم چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بنا دیا ہے اس امت کے لیے. ان کے راستے کو جو مسلمان چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. لہذا اگر بالفرض حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کی ہے بقول تمہارے تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو وہ بدعت کیسے بنی؟ بدعت تو نہ ہوئی. اسی طرح تیسری بات یہ کہ سارے کا سارا دین ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے، چاہے قرآن مجید ہے یا کہ احادیث مبارکہ ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یعنی ان کا طریقہ کار، ان کا طریقہ زندگی، ان کا تو یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے حجر اسود مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. یعنی ان کی اتباع اور پیروی کا طریقہ کار، ان کا عالم تو یہ ہے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حج تمتع کے لیے آئے ہوئے تھے اور کسی نے پوچھا کہ حج تمتع کرنا چاہیے کہ نہیں، اور انہوں نے کہا کہ کرنا چاہیے. اور جس نے سوال کیا اس نے کہا کہ آپ کے والد صاحب امیر المومنین تو روکتے ہیں، آپ حج تمتع کا فتویٰ دیتے ہیں بھی کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اسلام میرے باپ کا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے تمتع کی اجازت دی ہے، دلیل موجود ہے، لہذا کلمہ تو نے امیر المومنین کا نہیں پڑھا بلکہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے. تو یعنی سنت سے تمسک، مضبوطی، سنت پر عمل کرنا ان کا تو عالم یہ ہے کہ اگر امیر المومنین کو حدیث کا نہیں پتا تو ان کو بھی ان کی بات کو بھی ٹھکرا دیتے. تو سارے کا سارا دین صحابہ کے راستے سے آیا ہے. تو یعنی سنت سے وہ اتنا ان کا تمسک ہے، اتنا سنت پر عمل کرتے ہیں، تو کیا مطلب وہ بدعت پر وہ عمل کریں گے؟ ہمارے تک وہ بدعتیں پہنچائیں گے جو وہ مطلب یعنی سنت کو چھوڑ کر بدعت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے؟ ایسا تو ہرگز نہیں. یعنی بقول ان کے جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے جس طرح وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. تو اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو سارا کا سارا دین ان کی طرف سے آیا ہے، صحابہ کے راستے سے آیا ہے. تو اگر سارے دین کی انہوں نے حفاظت کی، یہاں آ کر انہوں نے خیانت کی ہے؟ ہرگز نہیں. تو یعنی اسی طرح ان کے جو مطلب دلائل ہیں انتہائی کمزور ترین. اگر ہم اس بات کو یعنی جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بہترین بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، اس کو مان لیا جائے بقول ان کے، تو پھر صحابہ کرام نے جتنے بھی کام کیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مثلا قرآن کو جمع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. قرآن کی تدوین، اس کو مجلد کرنا، جلد اور جمع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. مسجدوں کے اندر یہ جو محراب بنے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نہیں تھے. تو مطلب جس طرح یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جتنا مسلمانوں کا علاقے وسیع ہوتے گئے اور روم و ایران فتح ہو گیا اور افریقہ سب اتنا مطلب مسلمان مختلف علاقوں ملکوں سے جب آنے لگے تو ان کو سمتوں کا تو نہیں پتا تھا کہ بیت اللہ کس طرح کا ہے. تو اس وقت ضرورت پڑی کس کی؟ محراب کی، جو آپ یعنی امام کھڑا ہوتا ہے
تو جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ بیت اللہ جو ہے وہ کس طرف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. یعنی پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جتنے صحابہ نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان نے، دیگر صحابہ نے جو کام کیے، پھر ہم ان کو بدعت کہیں گے؟ ہرگز نہیں. اصل میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مطلب تراویح جو ہے انہوں نے ایک امام پر جمع کیا مسلمانوں کو، انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے، اصل میں وہ انہوں نے لغوی طور پر کہا تھا. آپ نے پہلے تعریف سنی ہے کہ لغوی کس کو کہتے ہیں، اصطلاحی کس کو کہتے ہیں. مثلا اب یہ سپیکر ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نہیں تھا، ہم اس کو لغوی طور پر، یعنی یہ نئی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ بدعہ ہے. اسی طرح یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، نئی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نہیں تھی، ہم اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیا کام تو ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں اگر نیا کام ہے شرعی دلیل چاہیے، تو پیغمبر نے تراویح پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ تو دلیل موجود ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی ہے کہ نہیں کرائی؟ 3 دن تک جماعت کرائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں مسلسل جماعت کرواؤں اور تم کو یہ تراویح پڑھاؤں تو تم پر فرض ہو جائے گی. لہذا دلیل موجود ہے تراویح پڑھنے کی بھی اور جماعت کی بھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک امام پر ان کو کیا کیا؟ جمع کیا. تو یہ ان کا کہنا کہ یہ جماعت کروانا ایک امام کے پیچھے یہ نیا کام ہے. یہ کیا ہے؟ نیا کام ہے. لغوی طور پر نیا کام ہے، وگرنہ شرعی طور پر اگر ہم کہیں کہ دلیل کیا ہے، اگر مطلب تراویح کی امامت کرانا دلیل کیا ہے؟ دلیل تو پیچھے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے، تراویح مسلمان پڑھتے بھی تھے، جماعت بھی ہوئی تھی. اگر یہ بات بھی نہ ہو پھر بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تب بھی آپ اس سے دلیل آج کے مسلمان جو کہتے ہیں بدعت حسنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو کوڈ کرتے ہیں، تو وہ کسی بھی طریقے سے اس قول کو وہ دلیل نہیں بنا سکتے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لغوی طور پر کہا بھی یہ جماعت کرانا، ایک امام کے پیچھے مسلمانوں کو کھڑا کرنا یہ نیا کام ہے. لیکن اس کام کے کرنے پر ہمیں دلیل چاہیے نا، کیونکہ اس سے مقصود ہمارا عبادت کرنا ہے، نیکی حاصل کرنا ہے. دلیل چاہیے تو وہ دلیل موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تراویح بھی پڑھتے تھے، جماعت بھی ہوئی ہے. صرف یہ ہے کہ ایک امام پر مسلمانوں کو اکٹھا کرنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا کہ یہ اچھی بدعت ہے، ان کا مطلب تھا کہ یہ اچھا نیا کام ہے، لیکن ان کی پیچھے دلیلیں وہ موجود تھی. اگر تم کہتے ہو کہ مطلب ہم بھی اسی طرح، یعنی جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لغوی طور پر، تو لغت کے اندر میں یعنی کہ شرعی دلیل تو تمہارے پاس ہے نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر علماء یعنی 3 ادوار تک، تابعین تک کسی نے کوئی میلاد کی محفل منائی نہیں، کوئی تصور بھی نہیں تھا. تو شرعی دلیل جو ہے وہ تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں. تو بدعت حسنہ بدعت سیئہ بالکل نہیں بنتی، اور نہ ہی اسلام کے اندر یہ تقسیم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول وہ لغوی طور پر ہے، نہ کہ شرعی طور پر. اور دوسری دلیل جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جس مسلمان نے کوئی اچھا نیک کام کیا اسلام کے اندر، اس نے ابتدا کی، تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنے آنے والے مسلمان اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا جس نے ابتدا کی، جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام کیا، بنیاد ڈالی، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور آنے والے جتنے لوگ ہوں گے ان کا ثواب وہ اگر اس کام کو کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اس پر، ان کا ثواب بھی اس کو
تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ اچھا کام کیا ہے، عید میلاد النبی جو مناتے ہیں تو یہ اچھا کام ہے، محبت والا ہے، تو اس کو منانا چاہیے، اچھا کام ہے، لہذا دلیل موجود ہے، تو ہم نے بنیاد ڈالی، جو اس کو منائے گا ان کو ثواب بھی۔ حالانکہ اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مضر قبیلہ آیا، مضر قبیلے کے لوگ جو ہے وہ آئے اور وہ بڑے غریب لوگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر ہم پر صدقہ کیجئے۔ مضر قبیلہ کے لوگ انہوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر ہم پر صدقہ کیجئے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ آپ ان پر کیا کریں، صدقہ خیرات کریں۔ تو کوئی صحابی انہوں نے یعنی اٹھا نہیں ہے، پہل نہیں کی۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری مرتبہ پھر حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ چاندی کے سکے دینار جو بھی تھے انہوں نے ایک تھیلی لے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ جب انہوں نے پہلی مرتبہ اور تیسری مرتبہ اٹھے اور خرچ کیا، صدقہ کیا، اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سنّا فی الاسلام سنتاً حسنتاً، یعنی جس نے اچھے کام کی، کیا کی، ابتدا کی، یعنی صحابہ نہیں اٹھ رہے تھے اور انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ خرچ کرنے کی دوسروں کو بھی ترغیب دے دی۔ مثلا جس طرح ہم کہتے ہیں مثلا کوئی آدمی کسی آدمی کو بھی روزے رکھ لے کمرے کے اندر، نہیں رکھتے، پھر کہتے ہیں پھر ایک شخص جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، شروع کر دیتا ہے، تو ہم اس کو زیادہ سراہتے ہیں، اس کی عزت زیادہ کرتے ہیں بھی اس نے ابتدا کی ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے بھی۔ تو اسی طرح اس صحابی نے خرچ کیا، خرچ کرنے پر ترغیب دی دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب جو خرچ کرے گا ان کا ثواب بھی کس کو ملے گا، اس صحابی کو ملے گا۔ اور انہوں نے یہ حدیث اٹھا کر عید میلاد النبی پر چسپاں کر دی۔ بھی کہاں ایک صحابی کا خرچ کرنا، حدیث ہے خرچ کے متعلق، حدیث ہے اس کام کے متعلق جس کی شریعت کے اندر دلیل پہلے سے موجود ہے، اسلام نے ترغیب دی ہے خرچ کرو، لیکن عید میلاد النبی پر کون سی دلیل ہے؟ اگر یہ حدیث کوٹ کرتے ہو تو عید میلاد النبی پر کون سی حدیث ہے، کون سی اسلام کی ترغیب ہے، کس صحابی نے کیا، کس صحابی نے یہ میلاد کے جو ہے محفلیں منائی ہیں؟ یعنی یہ مضبوط ترین دلیل دیتے ہیں کہ جس شخص نے اسلام کے اندر نیا کام کیا اس کو جو ہے ثواب ملے گا، اور جو اس پر عمل کریں گے ان کو بھی ان کا ثواب بھی اس کو۔ حالانکہ یہ حدیث تعلق رکھتی ہے خرچ کرنے سے اور اس کام سے جس کی دلیل پہلے سے اسلام کے اندر موجود ہے۔ اسلام نے ترغیب دی ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا کرو، خرچ کرو۔ انہوں نے اٹھا کر جو ہے یہاں چسپاں کر دی۔ اور دوسری بات یہ کہ شارع علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، وہ انہوں نے بتانا ہے کہ اچھا کیا ہے کہ برا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ہے نا، مطلب اب خرچ کرنا اچھا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا۔ اب عید میلاد النبی کو کس نے کہا ہے کہ یہ اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صحابہ نے کہا ہے، تابعین نے کہا ہے، تبع تابعین نے کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ شریعت میں تو کوئی بھی دلیل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہا اور صحابہ نے بھی نہیں کہا، تابعین نے بھی نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا، تو اس کو اچھا کون کہہ رہا ہے؟ جو اچھا کہہ رہا ہے اس عید میلاد النبی کو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ صحابی ہے، وہ تابعی ہے، وہ تبع تابعی ہے، وہ سلف صالحین میں ہے، بلکہ یہ آج کے دور کی بات ہے۔ تو اسی طرح ایک اور جو ہے مضبوط ترین دلیل جو ہے لکھی، وہ کہتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جو مسلمانوں کے نزدیک جو چیز اچھی ہے اللہ کے ہاں بھی وہ کہتے ہیں عید میلاد النبی ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہمارے نزدیک اچھی ہے تو اللہ کے ہاں بھی، بات ہی ختم۔ حدیث موجود ہے تو جھگڑا کس چیز کا؟ تو یہاں ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کی تفسیر کے اندر کہ بھئی یہ بات ہے اس وقت کی
کہ یہ جو قول ہے، کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے، قول ہے ایک صحابی کا، امام البانی نے اس کو موقوف قرار دیا ہے، یعنی ایک صحابی کا قول ہے، تو پھر بھی اگر قول ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ بنایا تھا، اس وقت کی یہ بات ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس کو اچھا سمجھتا ہے، یعنی مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر کیا کیا؟ اتفاق کیا۔ تو اس وقت یہ بات کہی گئی کہ جو بات مسلمانوں کے نزدیک اچھی ہے اللہ کے ہاں بھی، یعنی مطلب اگر مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ خلیفہ بنے۔ اس کے علاوہ اس پر بہت سارے دلائل ہیں، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو عید میلاد النبی والے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مسلمان ہیں لہذا ہم مناتے ہیں تو ہم اچھا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ، حالانکہ اس قول کا تعلق جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متفق ہونے پر ہے کہ جب مسلمان متفق ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ یہاں جو الف لام ہے ما رآہ المسلمون، یہ مسلمون پر جو الف لام ہے، الف لام کی 4 قسمیں ہیں یہ عربی گرامر کے اندر، وہ کہتے ہیں یہاں جو الف لام ہے عہد ذہنی ہے، عہد خارجی یا استغراقی نہیں ہے، یعنی یہ الف لام کا تعلق یہ بتاتا ہے یہاں، اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمان اس وقت موجود تھے، یعنی یہ قول جب کہا گیا تو کن مسلمانوں کے متعلق کہا گیا؟ جنہوں نے وہ کام کیا تھا، یعنی ابوبکر صدیق کی جو خلافت پر جو متفق ہوئے تھے ان پر یہ کہا گیا کہ ان مسلمانوں نے اگر ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمون الف لام بتاتا ہے کہ یہ مسلمان اس وقت کے بعد اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے متعلق یہ بات ہے، آج کے مسلمانوں کے متعلق نہیں ہے۔ الف لام یہ بتاتا ہے کہ یہ ان سے مراد صحابہ ہیں، بل نہ کہ آج کے دور کے لوگ۔ تو اسی طرح اگر مثلا عہد ذہنی بھی مان لیا جائے، بھی سارے مسلمان ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے مان لیے، تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو اس وقت صحابہ اہل العلم تھے، اہل العقیدہ تھے، وحی کو سمجھنے والے تھے، ان جیسا علم دنیا کے کسی عام مسلمان کے پاس، اس سے ان مسلمانوں سے مراد صحابہ تھے، یعنی عالم دین، اتنے بڑے محدث، اور ان کا علم عام مسلمان کا علم نہیں ہو سکتا، نہ تابعی کا نہ تبع تابعی کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو بھی عید میلاد النبی مناتے ہیں کیا وہ عالم ہوتے ہیں؟ کیا مطلب سارے دنیا کی علماء کا اتفاق ہے اس چیز پر؟ اہل العقیدہ ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی ہونا چاہیے؟ اہل العقیدہ نہیں ہے، یعنی اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو یعنی جس کام کو اچھا کہنے والے وہ عقیدے والے لوگ نہیں ہیں، اہل سنہ والجماع والے لوگ نہیں ہیں، تو تب یہ کام اچھا ہو سکتا تھا۔ جب اہل سنہ میں بھی شامل نہیں ہے تو پھر یہ کام جو ہے شریعت سے باہر ہے، شریعت کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، امام شاطبی اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اصولیین کے نزدیک بھی، کہ یہ کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جز پر، جزیات پر، یعنی 1 2 3 4 5 6 10 یہ سارے اجزاء ہو گئے، ایک جز، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 جب ہم اکٹھا کریں گے تو وہ 10 بن جائے گا، جب ہم علیحدہ کریں گے تو وہ کتنے علیحدہ بن جائیں گے، یعنی مثال کے طور پر یہ سارا یہاں اجتماع ہے، جتنا بھی ہے مثال کے طور پر 100 بندہ ہے، تو 100 بندہ جب اکٹھا ہو گیا، ہر بندہ جب ملے ہیں تو تب 100 بنا ہے نا، یہ جز ہے نا، اجزاء ہے، ملے تو وہ ایک مجمع بن گیا، جب وہ علیحدہ ہوں گے، منتشر ہوں گے، تو یہ ہر بندہ
کسی کا نام کچھ، کسی کا نام کچھ، کسی کا نام کچھ، یہ سارے اجزاء جز ملے تو پھر کل بنا، ہے نا. تو اصولیین کہتے ہیں کل کا لفظ استعمال ہی جزیات پر ہوتا ہے، اجزاء پر ہوتا ہے. مثلا یہ ایک انگلی، 2 3 یہ اجزاء ہیں، تو جب ہم اس طرح یعنی اکٹھا کریں گے تو یہ کل بن جائے گا. تو یہ اس پر اجزاء پر یعنی کہ جس کے جز ہوں اس پر ایک کل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. اب نفس ہر انسان جو بھی ذی روح چیز ہے یعنی جز ہوگی نا، یعنی آپ ہو گئے، آپ ہو گئے، آپ ہو گئے، یہ سارے اجزاء ہیں. کل نفس جو بھی ذی روح چیز ہے، جو نفس رکھتی ہے، جو زندگی رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کو کیا آنی ہے؟ موت آنی ہے. یعنی اجزاء جب علیحدہ ہوئے تو ان پر یہ لفظ جو ہے کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جزیات کو کل کے اندر شامل کرنے کے لیے، مجمع کے اندر شامل کرنے کے لیے کل کا لفظ جو ہے وہ اجزاء اور جز پر جو ہے وہ بولا جاتا ہے. اسی طرح کل امرئ بما کسب، یعنی ہر وہ کام جو جس انسان نے کمایا. اب انسان کے اندر سبھی دنیا آ جاتی ہے، یعنی سارے اجزاء ہیں، جز ہیں، ایک 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 سب کو اکٹھا کیا. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہو یا سیئہ ہو، بدعت کی کوئی تقسیم ہو، کل بدعت ضلالہ، چاہے حسنہ ہو یا یعنی جز ہوگی نا، بدعت حسنہ علیحدہ ہو گئی، بدعت سیئہ خراب بدعت وہ علیحدہ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بدعت حسنہ کہیں گے تو یہ اسلام بنتا ہے، اس سے نیکی ہوتی ہے. لیکن امام ابن تیمیہ ارشاد فرماتے ہیں کل بدعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر تقسیم بھی کریں گے کہ یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے، ہم بری چھوڑ دیتے ہیں، اچھی کرتے ہیں، تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کل کا لفظ آتا ہی اجزاء پر ہے. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ اکٹھا کرو گے تو یہ ضلالت ہی بنتی ہے. اسلام کل بدعت ضلالہ، چاہے بدعت حسنہ ہوگی چاہے بدعت سیئہ ہوگی، وہ ہے کیا ہے؟ وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ اسلام نہیں ہے. تو اسی طرح مطلب آج لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں کہ بھی اگر آپ کہتے ہیں بھی بدعت ہے، عید میلاد النبی بدعت ہے، تو یہ ٹیوب لائٹیں، یہ کیمرہ، یہ سپیکر، یہ آپ کے مطلب کوٹی، یہ فلاں فلاں، یہ سب بدعتیں ہوں گی، یہ جہاد، یہ فلاں ساری چیزیں بدعتیں ہیں. پھر یہ یعنی عام انسان کو مطلب وہ کہتے ہیں کہ سب پھر بدعت ہوگی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ساری سہولیات ہم استعمال کرتے ہیں، جو بھی استعمال کرتے ہیں، چاہے مسلمان کرے یا کافر کرے، کیا تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پہلے شرعی دلیل پہلے پوچھی جائے؟ یہ نظریہ ہوتا ہے؟ یا یہ ہوتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، مطلب کوئی مستری عمارت کھڑی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو عمارت کرتے ہوئے اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے میں عبادت کر رہا ہوں. کوئی کہتا ہے مطلب کوئی ورشے کے اندر کسی مشینری کو سیٹ کر رہا ہے تو اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ اس کی شرعی دلیل ہے کہ نہیں. وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ میں عبادت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگرچہ ایک مسلمان کا ہر عمل اگر اس کے اندر اللہ کی رضا ہے، عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سہولیات ہم استعمال کرتے ہیں یا کافر استعمال کرے، تو کافر استعمال کرتا ہے کیا وہ بطور عبادت کرتا ہے؟ جب نہیں کرتا. ہر وہ کام جو بھی انسان کرے بطور عبادت کے کرے گا، اس کی شرعی دلیل نہیں ہوگی تو وہ بدعت بنے گی. بطور عبادت کرے اس کی شرعی دلیل نہ ہو وہ کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی. اگر عبادت کے طور پر نہیں کرتا، شریعت کا مطلب شرعی دلیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر اس کا نام ہے بدعت لغوی، یعنی نئی چیز، نئی ایجادات. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو کہا کہ یہ کھجور کے اندر جو تم تعبیر کرتے ہو، یعنی نر کے اندر مادہ، مادہ کے اندر نر کا جوڑنا، تم یہ جو کام کرتے ہو یہ نہ کیا کرو. تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دفعہ جو ہے وہ نہیں کیا، تو ان کا پھل جو ہے وہ نہیں ہوا یا کم ہوا.
تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ نے کہا کھجور کو آپ قیمت نہ لگاؤ، اس کے اندر نر اور مادہ مد اور مادے کی ملاوٹ جو ہے وہ نہ کرو، تو ہم نے نہیں کی لہذا پھل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملوں کو بہتر جانتے ہو، اپنے دنیا کے معاملوں کو، مطلب یہ ایک ٹیکنیکل کام تھا، مطلب اگر نہیں پیمند کریں گے تو وہ کھجور نہیں ہوگی، تو اب اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم پیمند لگا لو، مطلب وہ ایک نیا کام تھا، تم پیمند لگا لو۔ تو اسی طرح اگر نیا کام جو بھی آتا ہے ایجادات ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، ہاں اگر تم بطور عبادت کے کوئی کام کرو گے اور کہو گے یہ اسلام ہے تو اس کی تمہیں شرعی دلیل چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ ضلالت اور گمراہی ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسی طرح دلیلیں دیتے ہیں، اور اس کی موجد جو ہے ابتدا کرنے والا وہ مظفر الدین بادشاہ تھا 630 ہجری کے اندر، اس نے یہ سارا کچھ کیا اور وہ میلہ کرتا اور سب کچھ رنگ رلیاں وہاں مناتا اور گانے سب کچھ ہوتے، مطلب اس نے ابتدا کی، مظفر الدین نے 630 کے اندر اس نے ابتدا کی اور وہاں سے یہ ابتدا چلی آ رہی ہے۔ اور دوسری یعنی جو چھوٹی موٹی آج جو دلائل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے جو ہے وہ بھی خوشی منائی تھی، اس نے عقیقہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو کوئی ان سے پوچھے کس نے کیا، تو اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں تبت یدا، تو آپ مسلمانوں والے کام تو نہیں کر رہے، تو کس کے کام کو کیا؟ کافر ہی ہے نا، مسلمان تو یعنی اگر تم چلو گے کام کر رہے ہو سنت طریقے پر، وہ کافر کی تم سنت کو پورا کر رہے ہو۔ اگر انہوں نے عقیقہ کیا ہے، لونڈی اگر کی ہے وہ بھی دیکھنے والی بات ہے، اگر کی ہے تو پھر بھی مطلب تم ایک کافر کی سنت پوری کر رہے ہو، مسلمانوں والا طریقہ پھر بھی تمہارا نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں بھی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ہے یا دن کی ہے؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی 63 سال زندگی گزاری، تو ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ ان کی زندگی بطور خوشی مناتے ہو یا دن کی خوشی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی، آنے کی خوشی تمہیں کہاں ہے؟ اگر ہوتی تو روز تم اس طرح کا کام کرتے، تم تو کرتے ہو کہاں؟ ربیع الاول کے سوموار کے دن، یعنی اس کا مطلب ہے تمہیں دن سے محبت ہے، دن کی خوشی ہے، پیغمبر کی خوشی، پیغمبر کی خوشی ہوتی ہے روز مناؤ تم، روز پہ مسلمان کے لیے عید کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 63 سالہ زندگی ہے، تو تم تو مناتے ہو سال میں ایک دفعہ۔ اور پھر عید میلاد النبی سارے علماء کا اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے ربیع الاول کے اندر۔ کب ہوئی ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں، یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، شروع سے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں 9 ہے، بعض کہتے ہیں 8 ہے، بعض کہتے ہیں 10 ہے، بعض کہتے ہیں 12 ہے، اس میں کوئی اتفاق نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اتفاق ہے کہ ان کی وفات کب ہے؟ 12 ربیع الاول۔ وفات پر اتفاق ہے علماء کا، سب کا، پیدائش پر اتفاق نہیں ہے۔ تو آج یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کب مناتے ہیں؟ اگر تمہیں اتنی خوشی ہے، اگرچہ اسلام کے اندر منانا نہیں ہے، اپنانا ہے، اسلام کے اندر منانا نہیں ہے، کیا ہے؟ سیرت اپناؤ، زندگی اپناؤ، کردار اپناؤ، منانا نہیں ہوتا۔ تو پھر جب جس چیز پر اتفاق ہی نہیں، ان کو بھی پتہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کیا ہے؟ وفات کا دن ہے، پیدائش کا دن۔ تو یہ اعتقاد رکھنا بھی شیطان کے علاوہ تو سبھی خوشیاں جو ہے
وہ منا رہے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں جی، وہ کر رہے ہیں. یہ سارے کا سارا اتنا بڑا پروپیگنڈا ہمارے علاقوں کے اندر. تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ بیت اللہ بنا دیا اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیا ہے. اور قادری صاحب تو کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی قسم، جو عید میلاد النبی نہیں مناتا وہ شیطان ہے. مطلب اتنی خرافات. اور وہ کہتا ہے میں نے یہ تلمذ کیا، میں نے خواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ دیکھا. یعنی جو ان کے بقول ان کے جو مضبوط دلائل تھے وہ میں نے آپ کو سارے جو ہے وہ سنا دیے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں. اور عقیقے کے متعلق کہتے ہیں کہ ابو لہب نے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عقیقہ کیا. حالانکہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. امام البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوبارہ عقیقہ کیا، یعنی عقیقہ کیا تو خوشی منائی. تو وہ بھی حدیث، یعنی جتنے بھی دلائل ہیں، جتنے بھی گفتگو ان کے مضبوط اسلام کو کرنے پر، وہ سارے کے سارے کمزور ہیں. تو اسلام کے اندر ان کا جو مضبوط جو ان کا کام، جو عید میلاد النبی اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، بدعت حسنہ بدعت سیئہ، اس کا تصور دنیا اسلام کے اندر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی محافل کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ عام کام ہے عید میلاد النبی منانا اور جانا، نہیں. اگر وہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آتے ہیں تو یہ ہے عقائد کی بدعت. ایک بدعت ہوتی ہے قولی، ایک ہوتی ہے اعتقادی، ایک ہوتی ہے فعلی بدعت. جب بدعت ہوگی اعتقاد کی، عقیدے کی، نظریے کی، سوچ کی، اس وقت مسلمان کا وہاں جانا بھی اپنے ایمان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہے. وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. جو اس ایسی محافل کے اندر جاتا ہے جو کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آتے ہیں، یا ان کی یہ بھی تصور ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کہتے ہیں سوموار والے دن جو بقول ان کے پیدا ہوئے، لہذا ایک کچھ وقفے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پیدائش کا وقت ہے. مطلب اتنی خرافات. اور ایسی خرافات کے اندر ایک مسلمان کا جانا انتہائی جو ہے وہ اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے. یہ اعتقادی بدعات جو ہوتی ہیں وہ جس مسلمان کے اس قسم کے رسومات ہوں، اگر وہ اعتقادی بدعات ہیں تو پھر مسلمان کو وہاں جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہیوں سے، بدعات سے، خرافات سے محفوظ فرمائے اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.